السلام علیکم ناظرین میں ہوں لالا مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین صرف دو میرے پاس آج موضوع ہیں جس کے اوپر آپ سے بات چیت ہوگی۔ نمبر ایک تو میں آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ عمران خان کی خاندان کی جو خواتین ہے بشرا بی بی اور اس کی بہنیں، ان کے گرد گھیرا کیوں تنگ کیا جا رہا ہے، اس کی اصل وجوہات کیا ہے۔ نمبر دو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو پاکستان میں سیاسی خاندان ہے یہ موروثی سیاست کیوں کرتے ہیں، اور پاکستان میں موروثی سیاست ایک مجبوری کے طور پر کی جاتی ہے اور ایک بہت ضروری ہے۔ اگر پاکستان میں موروثی سیاست نہ کی جائے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، یعنی کہ ایک خاندان کے علاوہ کوئی بندہ سٹینڈ نہیں لیتا، کوئی بندہ رکتا ہی نہیں ہے، سب بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی شوقیہ کام نہیں کیا ہوا۔ پیپلز پارٹی نے یہ جو موروثی سیاست رکھی ہے اپنی، اور یہ جو مسلم لیگ نون نے رکھی ہوئی ہے، یا اے این پی نے، یہ جو پرانی جماعتیں ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جب جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ کیا، ذوالفقار بھٹو شہید کو پکڑا ایک جھوٹے کیس میں، جھوٹی ایف آئی آر میں پکڑ کے جیل میں ڈالا، تو سب بھاگ گئے تھے پیپلز پارٹی کے۔ پیپلز پارٹی کے جتنے ورکر، جتنے جیالے تھے، کوئی ایک بھی جنرل ضیاء الحق کے سامنے نہیں ٹکا تھا، اور ان کی خواتین ہی تھی جو ٹک گئی تھی۔ بیگم نصرت بھٹو تھی اس وقت، انہوں نے ان کے سارے کیسز لڑے، وہی پیروی کرتی رہیں، وہی، یعنی کہ موروثی سیاست اگر نہ ہوتی، اگر پیپلز پارٹی کا بھٹو فیملی کے علاوہ کوئی چیئرمین یا کوئی صدر یا کوئی بنایا ہوتا تو وہ بھی بھاگ جاتا، پارٹی بھی چھوڑ جاتا، ہر چیز۔ اور اسی طرح میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ جب ہوا تو اس کی اپنی جو اس وقت، تو پھر آپ چھوڑ ہی دے جو ہوا گنوا بھٹو کے ساتھ، اور اس کے بیٹے اور بچے ابھی تک بھی جلا وطن ہیں۔ اس سے آگے تھوڑا سا آپ آئیں تو جب جنرل مشرف نے میاں نواز شریف کے ساتھ جو کیا، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ میاں نواز شریف کو اس سے صرف 2 سال پہلے 2/3 اکثریت ملی تھی 1997 کے انتخابات میں۔ سارے وزیر مشیر بھی نون لیگ کے تھے، چاروں صوبوں میں بھی ان کی حکومت تھی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی میاں نواز شریف کی حکومت تھی۔ لیکن جس رات جنرل مشرف نے ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے اٹھایا، سب بھاگ گئے۔ کوئی مجھے بتا دیں، کوئی مسلم لیگ نون کا جو بڑا اپنے آپ کو سینئر کہتا ہے، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، یا کوئی بھی یہ جو احسن اقبال صاحب ہیں، کوئی مجھے بتا دیں، خواجہ سعد رفیق، کوئی ادھر رہا ہو؟ اکیلی کلثوم نواز تھی، اللہ مرحومہ، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ اور حتیٰ کہ 2/3 اکثریت، اور کوئی وکالت بھی، کوئی وکیل بھی ان کا کیس نہیں پکڑ رہا تھا میاں نواز شریف کا۔ پیپلز پارٹی کے وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن ان کا کیس لڑ رہے تھے۔ آپ محترمہ کلثوم نواز ہوتی تو وہ بتاتی آپ کو کہ کس طرح انہوں نے کیس لڑا، یعنی کہ دباؤ اتنا ہوتا ہے، کوئی اور جھیلتا ہی نہیں ہے۔ اپنے گھر کے بندے نے موروثی سیاست، مجبوری اس لیے ہے، وہ تو مجبوری ہے، وہ تو چھوڑ نہیں سکتے، ان کا اپنا خون ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی جب پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ ہوا تو کیا ہوا؟ سب بھاگ گئے، کوئی بچا ہے، کوئی انڈر گراؤنڈ ہو گیا، کوئی کیسے۔ اب موروثی سیاست، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان میں موروثی سیاست مجبوری ہے، اسی لیے سیاسی جماعتیں موروثی سیاست کرتی ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا، عمران خان صاحب بھی کہتے تھے یہ موروثی ہیں، فلانے ہیں، موروثی نہ ہو تو ادھر گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ اب عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ موروثی سیاست پاکستان میں کیوں ضروری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، پی ٹی آئی کے پھر بھی ان سے بہت بہتر ہیں پیپلز پارٹی تھے، کم از کم وکیل تو ان کے کھڑے ہیں نا، ان کے وکلا تو کیس لڑ رہے ہیں نا، اور کچھ لوگ ہیں بیچارے جو جیلیں بھی کاٹ رہے ہیں۔ ادھر تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ 99 نکال کے دیکھ لیں، مسلم لیگ نون کے لوگ کدھر گئے تھے،
یا جب جنرل ضیاء نے بھٹو شہید کو گرفتار کیا تب ان کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ دیکھ لیں۔ اور قوم، آپ کہتے ہیں کہ قوم نکلے یا کوئی پارٹی ورکر نکلے، یہ پاکستان نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کدھر کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس قوم نے تو تب بھی نہیں نکلی تھی جب محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، جب ان کے گرد جنرل مشرف نے گھیرا تنگ کیا، جب ان سے پریس کانفرنس کروائی، جب ان کو نظر بند کیا، جب ان کو بیوی بچوں سے دور رکھا، تب یہ قوم نہیں نکلی تھی۔ یہ عمران خان، یہ نواز شریف، یہ زرداری، یہ کس باغ کی مولی ہے؟ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں آپ، اگر آپ تاریخ پڑھنے کے شوقین ہیں تو پڑھا کریں، تھوڑی سی کوشش کیا کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح جو مادر ملت ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا جب وہ جنرل ایوب کے ساتھ کھڑی ہوئی، صرف اس لیے ان کے اگینسٹ کھڑی ہوئی کہ الیکشن کرواؤ۔ 1956 کا آئین آ گیا تھا کہ 1956 میں صدارتی انتخابات ہونے تھے، لیکن صرف الیکشن کروانے کی جو مطالبہ ہے اس کی پاداش میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ تاریخ پڑھ لیں۔ میں نے ایک کالم بھی بلکہ ان کے اوپر لکھا ہے، میں آپ کو وہ ادھر نیچے اس ویڈیو میں شامل کروں گا، آپ وہ پڑھ لیں، یا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ پڑھا ہے ادھر سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو تھی میں موروثی سیاست کی جو بات کر رہا تھا کہ موروثی سیاست پاکستان میں کیوں ضروری ہے۔ اب میرے خیال میں یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دے کر واضح کیا ہے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ موروثی سیاست کیوں ضروری ہے پاکستان میں، کیونکہ ان کے علاوہ پھر کوئی جب گھیرا تنگ ہوتا ہے نا، وہ گھیرا اس طرح کا ہوتا ہے کہ دوست یار جو بھی ہوتے ہیں وہ سب بیچارے بھاگ جاتے ہیں، پھر فیملی اور اپنا خون ہے جو وہی اس گھیرے کو برداشت کرتا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو ساتھ ہی ایک اور بھی ایک پوائنٹ جو عوام زیادہ تر اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، مقصد یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ بڑے بڑے افسران ہیں یا جو بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر پاکستان کے فائز ہیں، وہ بیرون ملک جائیدادیں اور کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے؟ اس کا بھی اب آپ کو واضح ہو گیا ہوگا جب یہ پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ اس لیے ان کو ابھی یہ صرف باتیں ہی کر سکتے تھے، انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میاں نواز شریف فیملی، زرداری فیملی، ان کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا، اس لیے وہ چوری چپکے وہ باہر کاروبار کرتے تھے، باہر جائیدادیں بناتے تھے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب کبھی گھیرا تنگ ہوتا ہے تو پھر کاروبار، سب سے پہلے کاروبار کے اوپر شکنجہ ڈالتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ کاروبار بڑا عزیز ہوتا ہے، کاروبار جو ہے وہ بڑی بچوں کی طرح لوگوں نے پالا ہوتا ہے، سب سے پہلے شکنجہ کاروبار کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کاروبار باہر رکھا اپنا، کیونکہ وہ پہلے جو تھے وہ اس چیز سے ڈسے جا چکے تھے۔ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ اب ہوا ہے، اب کبھی دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو آپ دیکھنا ان کے وزیر مشیر اور یہ بھی کاروبار اور جائیدادیں باہر رکھیں گے۔ پاکستان میں مجبوری ہے، یعنی کہ یہ کوئی شوق سے نہیں کرتا، ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ یار یہ میرا اپنا ملک ہے، میں کوئی انویسٹمنٹ کروں تو اپنے ملک میں کروں، لیکن مجبوری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جتنا بھی کسی کا، ہم نے یہاں تک دیکھا کہ پیٹرول پمپ تک سیل کر دیے گئے، میڈیسن کمپنیاں تک سیل کر دی گئیں۔ اسی لیے اس وجہ سے لوگ جو ہیں یا جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے نام پہ یا کسی بہانے سے بھی جائیدادیں باہر رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ادھر والی تو ان کی ہے، جب مرضی ضبط کر لیں، جب مرضی قرق کر لیں، جب مرضی نیلامی کر دیں، جب مرضی کاروبار کو تالے لگا دیں۔ اسی لیے یہ جو کاروبار باہر منتقل کرتے ہیں سیاستدان، یہ بھی مجبوری میں کرتے ہیں۔ اب آپ نیکسٹ ٹائم دیکھیے گا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو یہ بھی کریں گے، کیونکہ پہلے دو پارٹیاں جو ہم حکمران ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ یہ برداشت کر چکے تھے، پہلے انہوں نے اپنے کاروبار پہلے تباہ کیے تھے، اس لیے انہوں نے باہر منتقل کر دیا۔ اب میں آ جاتا ہوں اپنے مین ٹاپک کے اوپر کہ اب میں آپ کو جو خبر دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، یعنی کہ ان کے گھر کی جو خواتین ہیں، ان کے گرد کیوں گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ کیس بنایا، کون سا کیس ہے جی؟ 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کا پیسہ تھا،
وہ برطانیہ میں اس کو وہ پاکستان آیا، اب وہ کیس بنا رہا ہے۔ مختصر میں بات بتا دیتا ہوں، یعنی کہ وہ چوری کا کیس بنا رہے ہیں یا جو بھی، وہ پہلا سوال تو ان تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ اس وقت کہاں ہے؟ وہ عمران خان چوری کر کے اپنے گھر لے گیا ہے، بشرا بی بی چوری کر کے اپنے کسی اکاؤنٹ میں رکھا ہے، یا وہ کس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی پڑا ہوا ہے، جب سے آیا ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ اس میں سے ایک دھیلا بھی عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا، ایک دھیلا بھی بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا، یعنی کہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم اسی بات کو دیکھیں تو ہمارے ایک لاڈلے کا خاندان ہے پاکستان میں، لاڈلا جو ہے اس کا خاندان ہے، ان کی عورتوں کے نام کے اوپر اکاؤنٹ جو ہیں ان میں بھی پیسے آئے، اربوں کروڑوں روپے، اس کے بھتیجے، اس کے بھائی، سب یعنی کہ پورے خاندان کے اکاؤنٹ میں آئے، بینک اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ ٹرانسفر ہوا، انہوں نے نکال کے اس کو استعمال کیا، اس سے آگے جائیدادیں خریدی۔ وہ کوئی کیس نہیں ہے، وہ کیس ہو گیا ختم، وہ اربوں روپے کا کیس ٹھس ہو گیا جو اکاؤنٹ میں آئے ہیں، جو اکاؤنٹ میں آئے ہی نہیں، یعنی کہ نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں آئے، نہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں آئے، نہ اس کی کسی بہن کے اکاؤنٹ میں آئے، وہ پیسہ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں، وہ جرم ہو گیا۔ اب اس جرم کی پاداش میں عمران خان کا ریمانڈ لے لیا گیا ہے، بشرا بی بی کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے، اس کی بہنوں کو بھی شامل کیا جائے گا، پتہ نہیں کیا 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 جائے گا۔ وجہ میں بتا دیتا ہوں وجہ کیا ہے، یعنی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ تو میرا خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ پیسہ جن کے اوپر الزام ہے کیس بنایا گیا ان کے اکاؤنٹ میں گیا ہی نہیں۔ ایک تو ہونا بھی گیا ہے بعد میں نکال کے سپریم کورٹ میں ڈال دیا، نہیں گیا ہی نہیں، لندن سے وہ پیسہ سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، وہ کیس ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اصل بات یہ ہے کہ ان کو کہیں سے خبر ملی ہے کہ بشرا بی بی مریم نواز کے خلاف یا لاڈلے کے خلاف یا ان کے خلاف وہ الیکشن لڑ سکتی ہے، اس کی بہنیں الیکشن لڑیں گی ان کے خلاف، یہ ان کو خبر ملی ہے یا کدھر سے بھی آئی ہے، یا عمران خان نے ان کو ہدایات دی ہیں، ان تک کہیں لیک ہو گئی ہیں، اس لیے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ الیکشن سے پہلے ان خواتین کے اوپر مقدمے بھی بنائے جائیں گے، ان خواتین کو جیلوں میں بھی ڈالا جائے گا تاکہ یہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے۔ اصل وجہ یہ ہے کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق وکلا کو ٹکٹس دیے جا رہے تھے۔ عمران خان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 2-3 لیئر میں پلاننگ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ پہلے اس نے کی، ان کو سب کو پکڑ لیا گیا، کوئی ٹکٹ نہیں لے رہا، اس کے بعد اس نے وکلا والی کی، اس کے بعد بھی ایک لیئر اس کے پاس ہے، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن میرا ایک اندازہ ہے کہ شاید وہ خواتین کی لیر ہے، خواتین کو زیادہ سے زیادہ میدان میں اتارا جائے، کیونکہ ووٹ بینک تو ان کا ہے پی ٹی آئی کا، یہ تو کنفرم ہے کہ بلہ اگر بلے کا نشان جس قومی اسمبلی کے حلقے میں، جس صوبائی اسمبلی کے حلقے میں بیلٹ پیپر کے اوپر چھپ گیا، ادھر پی ٹی آئی کو کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی صرف ایک ہی کمپین ہے۔ یہ بات عمران خان کو پتہ ہے جیل میں بیٹھ کے بھی جس حلقے میں جس بیلٹ پیپر کے اوپر بلہ چھپ گیا ادھر یہ لوٹے چھوٹے سب فارغ ہو جائیں گے، اسی لیے ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ حلقوں کے اندر وہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر آ جائے، بڑی کوشش کریں گے۔ بلے کے ساتھ یہ پنسل بھی ایک لگائیں گے، بلے کے نیچے کوئی تلوار، کوئی ایسا کوئی سسٹم، کوئی تیر، یہ یعنی کہ بلے کو درمیان میں گھیریں گے۔ اگر بلہ انہوں نے ڈسکوالیفائی نہ کیا، کوشش تو پہلے ان کی یہ تھی لاڈلا فیملی کی کہ بلے کا نشان ہی نہ ہو جی، اینڈ پہ الیکشن پہ پتہ ہی نہ چلے جی کون سا نشان ہے، کون کھڑا ہے کون نہیں۔ جب ابھی بڑے خوش ہو رہی عوام کہ چیف الیکشن کمشنر نے پتہ نہیں کہیں پہ بیان دیا تھا نہیں جی بلے کا نشان ہوگا، تو لوگ یقین کر کے بیٹھے ہوئے،
دیکھیں حالانکہ یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھ لیجئے گا، الیکشن کے نزدیک میں آپ سے پوچھوں گا کہ اب بلہ کدھر گیا؟ بلے کی چھٹی کروانے کے علاوہ ان کے پاس گزارا نہیں ہے۔ لاڈلا خاندان جو ہے وہ پنجاب سے نہیں جیت سکتا، باقی صوبوں کا مجھے نہیں پتا، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے مرضی یہ الیکٹیبل سلیکٹ کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن ون اینڈ اونلی اگر بلہ جس حلقے میں چھپ گیا وہ حلقہ گیا۔ اس لیے لاڈلے کو بچانے کے لیے اور لاڈلے کی سیٹوں کو بچانے کے لیے، کیونکہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو لاڈلا خاندان ہے اس کے خلاف میں اپنی فیملی کے لوگ اتاروں گا۔ یہ شاید ابھی آپ میری بات پہ یقین نہ کریں، لیکن انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی کرے، الیکشن نزدیک ہی ہے، آ ہی جانا ہے 2-3 ماہ میں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خاص کر لاڈلے کی فیملی کا جدھر فرد کھڑا ہوگا الیکشن میں اور لاڈلا، وہ ان کے خلاف عمران خان اپنی فیملی کے لوگ لے کے آ رہا ہے۔ اس بات کی ان کو بھی بھنک پڑ گئی ہے، اس لیے اس کی فیملی کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ جیلوں میں بھی ڈالیں گے، ان کے خلاف اور بھی مقدمات بنیں گے۔ یہ میں نے آج آپ سے بات کرنی تھی، اور میری یہ بات آپ بالکل بھی اس کو اوپر غور ضرور کیجئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو اس میں تو نیچے کامنٹ میں آپ لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو دور کریں گے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں، کیونکہ آپ نے کون سا جو اپنی جیب سے اس کی کوئی ادائیگی کرنی ہے؟ یہ تو یوٹیوب ہے، جب کبھی ہمارا چینل انشاءاللہ جہاں تک پہنچا، اور ہم نے تو یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جو چینل سے اگر کچھ آنے آئے بھی تو ہم نے اپنی جیب میں نہیں ڈالنے، ہم اسے اپنے گاؤں میں اپنی کسی فلاح کے اوپر لگائیں گے، اور یہ ہم نے انشاءاللہ نیت کی ہوئی تھی پہلے دن سے، اور ابھی آپ سب کو بتا بھی دیا ہے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ روز ملاقات ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک کے اوپر آپ سے بات کی جائے، وہ نیچے کامنٹ میں لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ اوپر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔